ابھی اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یہ بریکنگ نیوز آپ تک پہنچائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اہم یہ خبر، اور اس حوالے سے یہ متوقع تھا کہ صدر جو بائیڈن صدارتی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں، اور کہا جا رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو بائیڈن صدارتی الیکشن کی دوڑ سے اب دستبردار ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ میری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں کیا ہے۔ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ ان پر خاصا دباؤ تھا، اور جو سرویز کروائے جا رہے تھے اس میں بھی ان پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، انہیں دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دستبردار ہوں گے۔ الیکشن کی دوڑ سے، صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا جو بائیڈن نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی پر مزید کیا تفصیلات ہیں، کیا حقائق ہیں، یہ جان لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف واشنگٹن گیتیارہ انیس نے۔ گیتیارہ کہیے گا، جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ متوقع ہے کہ جو بائیڈن صدارتی دوڑ سے باہر ہو سکتے ہیں الیکشن کی، تو اب یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، کیا مزید ان کی جانب سے کہا گیا؟ دیکھیے، ابھی جو نیوز ہے یہ بھی بالکل ان ہی ہوئی ہے، اور امریکن میڈیا ہاؤسز ابھی یہ نہیں رپورٹ کر رہے، یہ صرف ایک تو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز میں آئی ہے، اور اس کا سورس بھی یہی ہے کہ ایک جو ہے اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے ایک جو ہے ایک لیٹر سوشل میڈیا پہ، جس میں کہا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کہ میں نے جو ہے وہ سرو کیا ہے، اور میں بہتر سمجھتا ہوں پارٹی کے اور ملک کے حق میں کہ میں جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دوں اس مہم سے اس وقت۔ تو یہ اس کی کوئی مزید ڈیٹیلز اس وقت فوری طور پہ بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ پریشر ابھی چل رہا تھا 27 جون سے لے کے اب تک ان کے اوپر، اور یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو ڈیولپمنٹ کافی لوگوں کو نظر آ رہی تھی، اور ڈیموکریٹس کا پریشر اندر سے پارٹی کی طرف سے بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ جو ہے صدر بائیڈن جو ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بار بار ان کی ایج کے حوالے سے اتنی زیادہ سوال اٹھتے تھے اور وہ کافی ڈس اورینٹڈ نظر آتے تھے۔ اب کووڈ کی وجہ سے وہ اس وقت بھی جو ہیں اپنے گھر میں ہیں، ڈی سی سے جا چکے ہیں پہلے ہی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ واپس آئیں گے، لیکن کیونکہ یہ ٹرم ختم کرنے کا تو عندیہ دیا ہے انہوں نے اس لیٹر میں بھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیٹیلز میں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس ہفتے میں آنے والا جو ہفتہ کل سے شروع ہوگا اس میں قوم سے جو ہے وہ خطاب کروں گا، اور مزید ڈیٹیل جو ہے وہ نیشن سے شیئر کروں گا۔ تو اس میں انہوں نے کچھ اپنی جو ہے وہ بتائی ہیں کہ ان کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں اس 4 سال کے اندر، وہ بھی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر۔ اور لیکن یہ ابھی تک جو ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہمیں جو ہے یہ سرکولر موصول نہیں ہوا، ابھی اس کا انتظار باقی ہے کہ سرکاری طور پہ اس کا اعلان کیا جائے یا پارٹی کی طرف سے جاری کیا جائے، لیکن بہرحال میڈیا پہ اس وقت یہ چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے گیتیارہ، یہ بھی بتائیے گا کہ ممکنہ طور پر آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں تو کتنی دیر میں اس کی تردید کی جاتی ہے یا اس کو خبر کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کا کوئی رسپانس یو ایس کا جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو ود ان منٹس آ جانا چاہیے، لیکن کیونکہ سچویشن بہت زیادہ جو ہے وہ غیر متوقع قسم کی چل رہی ہے امریکہ میں، تو بہت ساری چیزوں کا جو ایک پروٹوکول کے حساب سے یا ایک متوقع ٹائم لائن ہوتی ہے اس سے ہٹ کے چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ اس کو فوری تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ضرور ہوگا کتنے بجے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ چیز بالکل جس طرح اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ جو لیٹر چل رہا ہے اگر بالکل 100% ایسا ہی ہے تو تھوڑی دیر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سرکاری طور پہ بھی اس کا کوئی اعلان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے گیتیارہ انیس، ہمیں زنیرہ اظہر نے بھی جوائن کیا ہے، اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ زنیرہ صاحبہ، وہ خبر بالآخر سامنے آ گئی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ایکسپیکٹڈ تو تھا، لیکن کیا ان پر دباؤ تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا ان کی مرضی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بس ہٹ جانا چاہیے پیچھے؟ تھینک یو، لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی اپنی مرضی سے
اس طرح کی پریزیڈینشیل ریس سے باہر ہوتا ہے یہ خام خیالی ہوگی. بہت پریشر تھا ان کے اوپر اور ڈیموکریٹک پارٹی میں انٹرنلی بہت زیادہ ڈیوائڈ پیدا ہو گیا تھا اور یہ سٹارٹ ہوا اسپیشلی آفٹر دا فرسٹ پریزیڈینشیل ڈیبیٹ جس میں ان کی پرفارمنس بہت بری تھی. بہت کلیئرلی ان کا ڈیمینشیا بہت کھل کے سامنے آیا. ہی واز فارگیٹنگ دا نیمز. ان کے جو جیسچرز تھے وہ بھی نارمل نہیں تھے, کمپلیٹلی ماڈریٹڈ وہ ان کی تقریر تھی جس میں ان کو بار بار کیوز دیے جا رہے تھے ماڈریٹرز کی طرف سے. ان سے کوئی کویسچن بھی نہیں کیا گیا, کاؤنٹر کویسچن. دس از فرسٹ ایور پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ان دا ہسٹری آف امریکہ جس میں لائیو آڈینس نہیں تھے. تو اس کے بعد یہ کرٹیسزم سامنے آیا تھا اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایک ڈاکٹر کو آتے دیکھا گیا جو کہ ڈیمینشیا کے اسپیشلسٹ ہیں اور ان کے پریس آفس میں جرنلسٹ نے ان سے کویسچنز کیے کہ ڈیمینشیا کا چیک اپ اگر ہو رہا ہے تو وائی ڈونٹ یو ڈکلیئر اٹ کہ ان کو کوئی اس طرح کی بیماری بھی ہے ان ایڈیشن ٹو دی ادر تھنگ. تو اس پہ بہت زیادہ کمپلیکسٹیز آ گئی تھیں اینڈ اٹ واز اباؤٹ ٹائم فار ہم ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہی کی ناٹ کنٹینیو لائک دس اینی مور. کیملا ہیرس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ بہت سپورٹیو رہی ہیں اس سارے رول میں جو ابھی تک انہوں نے ادا کیا ہے. تو اس سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید کیملا ہیرس کو وہ نامینیٹ کریں اپنی جگہ, بٹ اٹ از اسٹل اوپن ٹو ڈسکشن کیونکہ اس وقت ڈیموکریٹس کے لیے دو چیلنجز ہیں. ون, ایک ایسا کینڈیڈیٹ سامنے لانا جو وننگ کینڈیڈیٹ ہو اور سارے اس پہ ایگری کریں, اور ٹو, جو اسیسینیشن اٹیمپٹ کے بعد ٹرمپ کے ساتھ سمپتھی ووٹ چلا گیا ہے سارا, اور جو وارز کی وجہ سے ڈیموکریٹس کی طرف سے امریکن مسلم ووٹ سارا سوئنگ کر گیا ہے, اس کو فیس کرنا بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ڈیموکریٹس کے لیے. بٹ وی آل سو دیٹ کمنگ. ٹھیک ہے زنیر صاحبہ, ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں ڈاکٹر عادل نجم نے جوائن کیا, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خبر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صدارتی الیکشن کی دوڑ سے وہ اب باہر ہیں, دستبردار ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, رائٹ فیصلہ ہے, درست فیصلہ کیا انہوں نے, یا ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ درست ہو یا نہ ہو اس کی میری انڈرسٹینڈنگ سے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کی مجبوری تھی اور اس وقت بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے یہ فیصلہ نہ کرنا. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ, لیکن وہ یقیناً ان کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ یہ اب ناگزیر فیصلہ. سو ان اے وے ہی ہیز ٹیکن دا ڈیسیژن. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک تو تھوڑے سے ڈیموکریٹس کو ونڈ بہائنڈ دا سیل مل جائے گی کہ جو آپ کے نیوز سائیکلز ہوتے ہیں, جو گفتگو ہوتی ہے, اس کا محور جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مکے اور ان پہ جو حملہ ہوا اس پہ, اور جو پچھلی ڈیبیٹ تھی اس سے ہٹ کے اس سوال پہ ہو جائے گا جی کہ اب ڈیموکریٹس کیا کریں گے. سو ایک طرح سے گفتگو کا محور ہے وہ ڈیموکریٹس ہو جائیں گے, اینڈ دیٹ از گڈ بفور دی ڈیموکریٹک کنونشن. دوسرا جو کنونشن ہو رہا ہے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. اس وقت تو جیسے زنیرا بھی کہہ رہی تھی بالکل درست, لگتا یہی ہے یا آبویس کینڈیڈیٹ جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں کاملا ہیرس جو ہیں, اور ایک طرح سے وہ انوائٹڈ ہیں کیونکہ وہ ان کی نائب صدر رہی ہیں. سو شی از آلریڈی آن دا ٹکٹ. اگر پریزیڈنٹ کو کچھ ہو جائے تو نائب صدر آتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی ابھی بھی ایک فیصلہ ہونا ہے, جو فیصلہ ہونا ہے ڈیموکریٹک کنونشن پہ. تو اس لحاظ سے کنونشن کی اہمیت بڑھ گئی اور ایک طرح سے بائیڈن کی اہمیت بھی پھر سے بڑھ گئی ہے, جو بالکل نیچے جا رہی تھی. اب اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اب وہ جو سوال ہے کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا فیصلہ ایک طرح سے بائیڈن نے کرنا, کیونکہ جو پرائمریز ہوئی تھی اس میں وہ بہت بھاری میجورٹی سے, نیئرلی یونانیمسلی ووٹس ان کے ہیں. سو ہی ہیز ٹو سے کہ جی میرے جو کینڈیڈیٹس, میرے جو ڈیلیگیٹس ہیں, میں کہتا ہوں ان کو کہ جی آپ فلانے کو سپورٹ کر دیں. سو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, لیکن جو بائیڈن ایک طرح سے ہی ہیز بیکم امپورٹنٹ اگین آفٹر ہیونگ بالکل جو ان کا نیچے گراف چلا گیا تھا اس کے بعد. ٹھیک ہے عادل صاحب, لیکن ابھی تک یہ خبر جو ہے اس کی آفیشلی جو گورنمنٹ ہے یو ایس کی, ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اس کو, یا انہوں نے اس کو خبر کو ریجیکٹ کیا ہو یا خبر کو اون کیا ہو. آپ کے خیال سے خبر یہ درست ہی ہے؟ نہیں یار, اس کا تو یو ایس گورنمنٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا, اس نے خط لکھ دیا. خط جو ہے آپ کو کر رہا ہے, انہوں نے خط لکھا ہے, اپنے نام سے لکھا ہے, اس پہ کون ری ایکشن دے گا؟ مطلب کوئی چھوٹا موٹا آفیشل جو ہے وہ اسپوکس مین پریزیڈنٹ کو کیا کہہ دے گا؟ پریزیڈنٹ صاحب نے خود کہا, انہوں نے خط لکھا ہے. مطلب یہ اس وقت جو ہے یہ افواہ نہیں,
یہ تو افواہ تو پچھلے 2 ہفتے سے چل رہی تھی کہ جی ہوگا یا نہیں ہوگا. اب تو جو بائیڈن صاحب نے خط ہے اور انہوں نے وہ خط پبلک کر دیا, سو اس پہ ریئیکشن تو کچھ نہیں ہو سکتا, گورنمنٹ تو وہ خود ہے نا. رائٹ. سو اب تو ریئیکشن, اور یہ جو ہے یہ مسئلہ گورنمنٹ کا ہے بھی نہیں نا. ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے, پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ مسئلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تو ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے. سو جو بائیڈن 2 چیزیں ہیں, وہ صدر ہیں امریکہ کے اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے. اور انہوں نے اس خط میں لکھا یہ کہ جناب میں صدر ہوں, میں اگلے جو ہفتے اور مہینے اس میں صدر پہ فوکس کروں گا, میں کینڈیڈیٹ نہیں رہوں گا ڈیموکریٹک پارٹی کا. تو ایک طرح سے انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو آزاد کر دیا ہے جو بھی ان کا برڈن ہے اس سے. ٹھیک ہے زنیرہ صاحبہ, یہ کہیے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے سرویز جو کیے جا رہے ہیں, جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ تمام تر سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ پوزیشن بہت سٹرونگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. آپ کے خیال سے یہ جو معاملہ تھا یہ دستبردار ہونے کا, یہ صرف دباؤ کی وجہ سے ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں, یا کوئی آپ سمجھتی ہیں پیچھے ہیلتھ کے ایشوز تھے جس طرح کہ ڈیمینشیا ہے, ڈاکٹرز کا آنا جانا ہے, ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ اس دفعہ کا امریکن الیکشن جتنا کمپلیکس ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے اتنا کمپلیکس الیکشن ہم نے دیکھا ہو. ڈاکٹر عادل اجم نے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے, انہوں نے جو ڈیلیگیٹس کی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ ڈیلیگیٹس جو تھے وہ تو جو بائیڈن کے ساتھ تھے, وہ بلکہ ٹرمپ سے بھی زیادہ ہیں جو ان کے پاس ہیں اگر آپ ایگزیکٹ نمبرز دیکھیں تو جو اس وقت ایک لیڈرشپ رول ہے یا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ڈیموکریٹس میں بھی بائیڈن کی ہی ہے. اور جو بائیڈن نے بڑا لیڈرشپ رول دکھایا ہے ایک طرح سے, ایز ہی از سیئنگ, جیسے ڈاکٹر عادل کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ سینٹر اسٹیج پہ آ گئے ہیں. ہاؤ, وہ جو انہوں نے لکھا ہے نا, ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ان کنٹریز میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اسٹیپ ڈاؤن کرنا, ریئلائزنگ دا فیکٹس, چاہے آپ کی صحت خراب ہو یا کچھ ہو. ہمارے جیسے ملک میں تو ایسے دور بھی رہے ہیں جو بول بھی نہیں سکتے تھے اور وہ انسسٹ کرتے تھے کہ انہوں نے ریڈیو کے اوپر جا کے لوگوں سے خطاب کرنا ہے. تو یہاں پہ ڈیموکریسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے, یہاں پہ اسٹیٹس کتنی اسٹرانگ ہیں, ان کے کریڈینشیلز ڈیموکریسی کے کتنے اسٹرانگ ہیں, یہ اس ایک جسچر سے وہ سمجھ میں آتا ہے. تو ڈیموکریٹس کو ایک بڑا سائے آف ریلیف ملا ہوگا آج اس اناؤنسمنٹ کے بعد, اور کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ انہوں نے خود کی ہے, والنٹریلی کی ہے, تو بہت پازیٹیو جسچر کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے وہ پریزیڈینشیل ریس کو کیسے لے کے چلتے ہیں الیکشن تک. رائٹ. عادل صاحب, آپ کے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن پر کوئی فرق پڑتا ہے کینڈیڈیٹ کے چینج ہونے سے, اس فیصلے کے بعد ان کی سیاست پر کچھ اثرات پڑتے ہیں, مثبت یا نیگیٹو؟ اثرات تو ضرور پڑتے ہیں, اثرات تو ہر شخص پہ پڑتے ہیں. مثبت نیگیٹو کے لیے میرے خیال میں قبل از وقت ہے. اس وقت مومنٹم جو ہے وہ ٹرمپ کے پاس ہے, اور خصوصاً جو نہ صرف ڈبیٹ ہوئی, اس کے بعد ایک حملہ ہوا, اس میں ان کا خصوصاً وہ جو مکے والی بات ہے اس سے نہ صرف سمپتھی بلکہ ایک ڈیفائنس, آئی تھنک سمپتھی اتنا نہیں ہے لیکن ڈیفائنس ووٹ کے دلیر آدمی, وہ ان کے ونڈز بیہائنڈ دا سیل ہے. اس کے بعد ہی ہیز جسٹ کم آؤٹ آف اے بہت زیادہ سکسیسفل کنونشن جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ری پینٹ کیا. اینٹی بائیڈن ہونے کے بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نیشنل کینڈیڈیٹ, پورے اس میں ٹرمپ صاحب نے بائیڈن کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میں تو اس کو کسی خاطر میں نہیں ڈالتا. سو آل آف دیٹ از ان ہز فیور. لیکن اب جو گفتگو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اب گفتگو یہ نہیں کہ ٹرمپ نیچے جائے گا, لیکن اب ڈیموکریٹس کو ایک موقع ملا ہے ٹو ری الائن دا نیریٹو, کہ بجائے نیریٹو یہ ہو کہ جی تمہارا کینڈیڈیٹ بڈھا ہے, تمہارا کینڈیڈیٹ بیمار ہے, تمہارا کینڈیڈیٹ چل نہیں سکتا, تمہارا کینڈیڈیٹ بات نہیں کر سکتا, بجائے اس ساری بات کے دیکھیں اگر وہ اس کو کسی طرح کیشن کر لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو موقع ملے گا اپنے کنونشن کے. تو اگر وہ اس کو کیشن کر لیتے ہیں تو میں دیکھیں ہم بہت جلدی فیصلہ کرنے کی کئی بار کوشش کرتے ہیں, نومبر دور است. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یقیناً مومنٹم جو ہے ٹرمپ کے بات ہے, لیکن نومبر تو ابھی دور ہے نا. اور اگر پچھلے 2-3 ہفتے میں گیم چینج ہو جاتی ہم نے دیکھی ہے, تو اہم ممکن ہے کہ اگلے 2-3 میں کچھ ہو جائے, کوئی ڈیموکریٹ کوئی نئی چیز نکال دے, کوئی بہت بڑا کینڈیڈیٹ لے آئے, گفتگو جو ہے وہ چلے گی. اب ٹرمپ کے لیے سوال یہ ہے کہ ہی ول آلسو بی ویٹنگ ٹو سی کہ ڈیموکریٹس کیا کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے میرے خیال میں کہ پرانا ٹرمپ آپ کے سامنے پھر سے آ جائے گا اور ہی ول بی آن دی اوفینسو. وہ مذاق اڑائیں گے, تصدیق کریں گے, وہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو نیچا دکھائیں گے.
so that he maintains that momentum. لیکن ایک طرح سے امریکن سیاست جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, اس کے لیے ٹرمپ کو بھی رسپونڈ کرنا پڑے گا. ایٹ دس پوائنٹ ایڈوانٹیج اسٹل ود ٹرمپ, لیکن ڈیموکریٹس نے جو موو کی ہے دیٹ گیوز دم اسپیس. رائٹ. زنیرہ صاحبہ, اگری کرتی ہیں آپ ان کی اس بات سے عادل صاحب کی کہ اب کوئی جو چال ہے نہیں, اب کوئی موو جو نہیں ہے وہ ڈیموکریٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہوگی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال سے کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں بہتری ہوگی, مزید فائدہ ان کو ہوا اس چیز سے, یا اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے کسی اور کینڈیڈیٹ کے سامنے آنے کے بعد؟ جو کچھ بھی ڈاکٹر عادل کہہ رہے ہیں, آئی ٹوٹلی انڈورس دیٹ, ٹوٹلی اگری ود دیٹ. دیکھیں جو RNC ابھی ہوا ہے, جو کنونشن ہوا ہے, اور اس سے جو ٹرمپ نے خطاب کیا ہے, اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی بائیڈن کو مینشن کرنے کی. اٹ واز آل اباؤٹ ہم سیلف, آل اباؤٹ ہز نیو سیلف. اور وہ جو آپ نے ایک جیسچر دیکھا کہ ہر کوئی اپنی کانوں پہ بینڈیج لگا کے آیا ہوا تھا, اور ایک مسایا لائک کیریکٹر کیا جا رہا تھا ٹرمپ کو, وہ ایک بالکل پیور کنزرویٹو اینڈ ریپبلکن اورا وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا. بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ سارے یورپین, تقریباً 20 یورپین ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ کنونشن میں ان کی پارٹیسپیشن مینس کہ وہ اس وقت تک یہ سمجھ رہے تھے کہ کون سا وننگ کینڈیڈیٹ ہے, اور وہ ادھر انگیج کرنے پہنچے تھے. اب جو کنونشن ڈیموکریٹس کا ہوگا اس میں وی نیڈ ٹو سی کہ کون کس کو وہ نامینیٹ کرتے ہیں, وہاں کتنے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آتے ہیں, اور کیا مومنٹم بنتا ہے. یہ اب ری الائن ہوگا سب کچھ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اب مور دین دیٹ کہ بائیڈن بیمار ہے جیسے ڈاکٹر عادل کہہ رہے تھے, اور ان کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مور دین دیٹ اب کچھ سامنے لانا پڑے گا. بیکاز اسپیچز میں ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو نہیں ہو, اور اگر پالیسیز کا کمپیریزن کیا جائے تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ایک جیسی ٹریل پہ چل رہے ہیں, کچھ بھی نیا نہیں ہے جو انہوں نے آفر کیا ہو. تو لیٹس ویٹ فار دا ڈیموکریٹک کنونشن کہ اس میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. رائٹ. عادل صاحب, ایک رہنمائی فرمائیے گا کیونکہ آپ کی اس پر زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آ جاتے ہیں, یا ان کی جس طرح پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے, آپ کے خیال سے جو امریکہ کی پالیسی ہے اس پر خاص کوئی فرق پڑے گا ٹورڈز ادر نیشنز لائک غازہ, یوکرین وار؟ نہیں, میرے خیال میں بالکل نہیں پڑے گا. دونوں گفتگو میں آئیں گے, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ایسا ملے جو غزہ پہ اپنا سسٹم, اپنا جو اسٹانس ہے اس کو بڑا سگنیفیکنٹلی چینج کر دے. کاملا ہیرس تو بالکل بھی نہیں کریں گی, بلکہ شاید اور بھی زیادہ ان کا پرو اسرائیل آپ کو نظر آئے, کیونکہ شی ہیز ٹو پروو کہ جی میں مور امریکن دین وائٹ امریکن ہوں. لیکن سو آئی ڈونٹ تھنک اس پہ پڑے گا. اسی وقت میرے پاس ایک سیکنڈ پہلے کوئی خبر میری اسکرین پہ آئی ہے کہ شاید اب بائیڈن صاحب نے انڈورس کر دیا ہے کاملا ہیرس کو. اف دیٹ از ٹرو, دیٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ, کیونکہ دیٹ مینس کہ ناؤ دا گیم از ان ہر کورٹ. اور ان اے وے وہ شاید ٹرمپ کے لیے اچھی خبر ہو. ہی ول پرابلی پورٹرے ہر کہ جی یہ تو لائٹ ویٹ ہے, یہ تو میری شاید نشان ہی نہیں ہے, میں نے ان سے ڈبیٹ بھی نہیں کرنی. لیکن اب کم از کم یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے منٹ بائی منٹ ایوالو ہوگی. جی. اچھا زنیرہ صاحبہ, یہ آپ اس چیز سے اگری کرتی ہیں کہ خاص فرق نہیں پڑے گا امریکہ کی پالیسی کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آتے ہیں؟ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, خاص طور پہ غزہ وار کی ہم بات کر رہے ہیں, یوکرین وار کی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی تبدیلی آئے گی یا پھر معاملات ویسے ہی چلیں گے؟ دیکھیں, کچھ چیزوں پہ تو چاہے ریپبلکنز ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ایویکویشن کا فیصلہ ہوا تھا یو ایس فورسز کا فرام افغانستان, وہ ٹرمپ کے دور میں ہوا تھا, اور اس کو جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا. اور آج ٹرمپ ہمیشہ جب بھی اس کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت نہیں کرتے کہ ڈیسیجن تو انہوں نے لیا تھا. سو جو وارز اور فارن پالیسی ہے اس پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, بیکاز فرینکلی اس میں ڈیپ اسٹیٹ بھی انوالو ہوتی ہے, اور وہ ایک گرانڈ ڈیزائن ہے جو کہ ان کے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان سے ہٹ کے ہے. یوکرین وار کو لے کے لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ کے آنے سے اس طرح کی سپورٹ یو ایس کی طرف سے نہ ملے یوکرین وار کو, بیکاز انہوں نے جو اپنا نائب صدر نامزد کیا ہے وینس, وہ بھی بہت زیادہ یوکرین وار کے خلاف ہے. بٹ غازہ میں مجھے کوئی فرق آتا نظر نہیں آ رہا, بیکاز جو اسرائیل کے ساتھ
ایک اسٹریٹجک کمٹمنٹ ہے، لائبلٹی کہہ لیں آپ، اسٹریٹجک لائبلٹی کہہ لیں، اسرائیل ہے امریکہ کا، اس میں کوئی تبدیلی مجھے آتی نظر نہیں آ رہی۔ رائٹ، عادل صاحب یہ کہیے گا کہ آپ کے نزدیک اگر ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں حالات کا، تو جو تبدیلی آئی ہے گراف کے اندر ڈیموکریٹس کے، جس طرح سے جو بائیڈن کا گراف نیچے ہے، ریپبلکنز کا تھوڑا اپ جا رہا ہے اور لوگ پسند کریں واپس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو، آپ کے خیال سے کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ گراف نیچے گیا، کیا ایسے اس کے پیچھے عناصر شامل ہیں؟ جی، اور اس کے بعد مجھے پھر نکلنا بھی پڑے گا۔ میرے خیال میں عناصر سب سے بڑا جو عنصر تھا وہ جو بائیڈن کی ذات تھی، ان کی پرفارمنس تھی سب سے زیادہ، اور اس کے بعد جو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی تھا، لیکن سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ کہ جو بائیڈن جو تھے وہ ایڈوانٹیج کے بجائے ڈس ایڈوانٹیج بن گئے تھے ڈیموکریٹس کے لیے، کہ یہ ریپبلکنز کی رائز نہیں تھی، یہ ڈیموکریٹس کی فال تھی۔ اور ایک طرح سے جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ اچھا یار اگر یہ وجہ تھی تو ہم اس وجہ کو ہٹا دیتے کہ ہم ایڈوانٹیج واپس لے سکیں۔ مسئلہ یہ کہ ان کا جو دوسرے کینڈیڈیٹ بھی ہیں وہ کوئی اتنے تگڑے نہیں ہے۔ بائیڈن جو ہے کم از کم ایک طرح سے ایک اسٹیٹسمین، بہت لمبا ان کا کریئر سینٹ میں تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ کاملا ہیرس جو ہے ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں پریزیڈنٹ وردی کینڈیڈیٹ ہوں یا نہیں ہوں۔ بٹ اس وقت جو ہے میرے خیال میں سچویشن یہ ہے کہ ایڈوانٹیج اسٹل ہے ٹرمپ کے پاس، لیکن ڈیموکریٹس کو اس چال سے ایک اسپیس ملی ہے ٹو ری ٹیک دی نیریٹو۔ اب وہ کر سکیں گے یا نہیں، دیٹ از اپ ٹو دیم، دیٹ از اپ ٹو دیئر کینڈیڈیٹ۔ میرے خیال میں ایون اگر بائیڈن نے انڈورس کر دیا ہے کاملا ہیرس کو، تو ہم اگلے گھنٹوں اور دنوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سنیں گے کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہو یا نہ ہو۔ ایک طرف سے ڈیموکریٹس کہیں گے یار یونٹی دکھاؤ، اب اسی کے پیچھے پڑ جاؤ، اسی کے پیچھے ہو جاؤ سارے۔ دوسری طرف جو ہے there will be questions کہ whether she is going to be a strong enough candidate or not. So politics is going to be interesting. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔